حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا ہے۔ حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی علیہ مصر کے آپ بادشاہ تھے۔ اسی دوران ایک عورت کا ایک بیٹا گم ہو گیا۔ حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس وقت حکومت تھی۔ اس عورت کا ایک چاند تھا جو اس کے بیٹے کی شکل میں تھا۔ وہ روتی ہوئی پریشان ہو گئی، بے حال ہو گئی، کفاروں کے پاس گئی۔ جب کفاروں سے ملی تو کفاروں نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تیرا حال یہ کیسا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا لال گم ہو گیا ہے۔ تو کفاروں نے کہا کہ تیری مدد کے لیے، تیری امداد کے لیے، تیرا حال سننے کے لیے، تیری پریشانی دور کرنے کے لیے ایک بادشاہ ہے۔ اس نے کہا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ مسلمان بادشاہ ہے، اس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے، اس کے پاس چلی جا، وہ تیری امداد کرے گا، تیری پریشانی کو دور کرے گا، اور جو اس کے در سے جاتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ جب دربار میں پہنچتی ہے سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے تخت شاہی پر تشریف فرما ہے۔ وہ عورت جاتی ہے آپ کے دربار میں، آپ اس سے فرماتے ہیں کہ تو کس لیے آئی ہے اور تیرا جو حال ہے یہ کس طریقے سے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی علیہ اس سے پورا معاملہ پوچھتے ہیں، اور پوچھنے کے بعد آپ اپنے تخت شاہی سے اٹھ جاتے ہیں اور آپ خداموں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ غلاموں ادھر آؤ، اس کا ایک لال گم ہو گیا ہے، جاؤ اس کو ڈھونڈ کر لاؤ، اس کو دربار میں لاؤ۔ سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے دربار میں موجود ہیں۔ خدام جاتے ہیں، جن چوروں نے اس بچے کو گم کیا تھا اس کو بیچ ڈالا۔ سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کو خبر ملتی ہے کہ وہ بچہ بک چکا ہے جو گم ہو گیا تھا۔ سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، اگر سونے کی ضرورت ہے تو سونا لے کر چلے جاؤ، اگر چاندی کی ضرورت ہے تو چاندی لے کر چلی جاؤ۔ اسی طریقے سے سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دربار سے سونوں کے انبار بھیج دیتے ہیں
اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لال کو ضرور لے کر آنا، اگر چاہے وہ قیمت لے، جس کو بیچا ہے تو اس کو دے دینا۔ سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے خدام جاتے ہیں۔ جانے کے بعد وہ خدام اس بچے کو لے آتے ہیں اور اس کو وہ رقم دے دیتے ہیں۔ اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ مسلمان کے بادشاہ کتنے انصاف پر ہوتے ہیں۔ ان کے پاس غیر مسلم ان سے مدد کے لیے آتے تھے، آج نفرتوں کا بیج بویا جا رہا ہے، آج محبتوں کا بیج نہیں بویا جا رہا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی دکان پر جائے، اس کی ٹوپی دیکھ کر اس کی رقم اس کے چہرے سے نہیں بڑھتی، اس کی ٹوپی دیکھ کر اس کی رقم بڑھا دی جاتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ ہمارے مسلمان بادشاہوں نے کفاروں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا۔ اور میں آپ کو بڑی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ کیسے ہوتے تھے بادشاہ؟ سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، تاریخ موجود ہے، اس کے الفاظ موجود ہیں۔ سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی جب سے وہ عورت آپ کے دربار میں آتی ہے تو سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی بلکہ وہ روتی ہے جب آپ پوری بات سنتے ہیں، جب آپ اس کی پوری بات سنتے ہیں سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رونے لگتے ہیں اور اپنے تخت شاہی پر بیٹھتے نہیں ہیں جب تک وہ بچہ دربار میں نہیں آتا ہے۔ یہ ہے ہمارے بادشاہ، یہ مسلمان حاکم۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بادشاہوں نے، ہمارے بزرگوں نے کفاروں کے ساتھ غلط سلوک نہیں کیا ہے۔ انصاف کی بات آئی ہے تو انصاف کیا ہے۔ وہ کتنی تاریخیں موجود ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں۔ سیدنا سرکار بادشاہ عالمگیر اپنے ابدال کو ایک بیٹی کی خاطر، لیکن بیٹی کون ہے؟ ایک کفار کی بیٹی ہے۔ جب انصاف کی بات آتی ہے تو انصاف ان کے دربار سے بولتا ہے، بولتا تھا۔ آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے اور اس کی لاش پر ہاتھی دوڑائے۔ یہ ہے مسلمان کے بادشاہوں کا انصاف۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ محبتوں کا بیج بوئیں، نفرتوں کا بیج نہ بوئیں۔ آپ کفار ہو، کوئی بھی ہو، محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتا ہے تو ہم اس سے محبت سے پیش آئیں۔ سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی کتنے بڑے انصاف پر تھے۔ غور کیا آپ نے، اس کی بات کو سن کر آپ رونے لگے اور اتنے روئے کہ آپ اتنے روئے، رونے کی وجہ سے اپنے تخت شاہی پر نہ بیٹھے جب تک بچہ دربار میں نہ آیا۔ جب بچہ دربار میں آیا تب آپ سکون کے ساتھ اپنے تخت شاہی پر بیٹھے اور خوشی خوشی وہ عورت چلی گئی۔ اور اس کی بات سے اندازہ لگتا ہے کہ بادشاہ ہوتے ہیں، امیر المؤمنین مسلمان کے امیر جو ہوتے ہیں وہ انصاف پر ہوتے ہیں، کبھی بے انصافی نہیں کرتے ہیں۔ انصاف کی بات آتی ہے تو اپنے ابدالوں کو بھی اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور جب انصاف کی بات آتی ہے تو اپنی سگی اولاد کو اس کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔